رحمتوں کے کھل گئے خزانے، مغفرت کے مل گئے بہانے، موسم بہار لوٹ آیا، گاؤ رب کی حمد کے ترانے، بولو نیکیوں کی میٹھی بولی، آؤ رحمتوں سے بھر لو جھولی۔ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا حق ہے کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ کس طرح کی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے اور کون سے اعمال جو عبادت کے طور پہ کیے جاتے ہیں مگر اللہ ان کو قبول نہیں فرماتے۔ ہم نے توحید الوہیت میں چند چیزیں پیش کی تھیں۔ عبادت اللہ کے ہاں وہ قبول کی جاتی ہے جس میں دو شرطیں ہوں، وہ عبادت خالص اللہ کے لیے کی جائے اور وہ عبادت خالص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے، اور اگر یہ دو شرطیں نہیں، وہ جتنی مرضی عبادت ہو انسان کر لے، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میں چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ ایک انسان قربانی کرنا عبادت ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے فلاں کے نام کی ہے قربانی، تو ہو گئی، چھری تو چل گئی اور رقم تو انسان نے خرچ کر دی، لیکن قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ذبح کیا اس نے شرک کیا۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور نام سے ذبح کیا اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ نماز ایک عبادت ہے، وضو ایک عبادت ہے۔ وضو کرتے وقت کتنے نوجوان بالوں کی ترتیب کو خراب نہیں کرتے، بس آدھا سا ہاتھ لگایا مسح ہو گیا، یہ مسح نہیں ہوا۔ اور کچھ لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں چلو 4 انگلیاں اگر بھگو کر لگا دی ہیں سر پہ تو مسح ہو جائے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ربع الراس، سر کا چوتھائی حصہ اگر اس پہ مسح ہو گیا تو مسح ہو گیا۔ کچھ کہتے ہیں نہیں، شطر الراس، آدھے سر پہ اگر مسح ہو جائے تو مسح ہو جائے گا۔ یہ عبادت ہے، اللہ کے رسول نے سکھائی ہے۔ کس طرح جبرائیل نے سکھایا؟ بدأ بمقدم رأسی، دونوں ہاتھوں کو اپنے ماتھے پہ رکھے، ثم ذهب بهما الى قفاه، دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه، اور واپس اسی جگہ پہ لائے، مسح الرأس كله، سارے سر کا مسح کیا۔ وہ عبادت قبول ہوگی جو اللہ کے رسول نے کی۔ وگرنہ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں جب بھی پڑھی ہیں، جب سے نماز فرض ہوئی حتیٰ کہ آخری نماز، ما زالت تلك صلاته حتى لقي الله، حتى لقي الله، اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ كان اذا قام الى الصلاة، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، ورفع يديه حذو منكبيه، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر لے جاتے، اور ایک نہیں 210 روایتیں ہیں۔ اب اتنی روایتیں آ جانے کے بعد کوئی کہے میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن میں نے ہاتھ نہیں اٹھانے، خود سوچ سکتا ہے کہ میں کس کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز تو وہ ہے جو اللہ کے رسول نے پڑھی۔ ثم يشد بهما على صدری، پھر آپ اپنے سینے پہ ہاتھ کو باندھتے تھے۔ اگر ایک شخص کہتا نہیں میں نے نہیں باندھنے، اچھا بھائی جان آپ نے کیوں نہیں باندھنے؟ میری مرضی، مجھے تو فلاں نے کہا ہے۔ ہم کہیں گے آپ کی مرضی ٹھیک ہے، فلاں نے کہا، ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ یہ بتاؤ تم نے کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر پیغمبر تم نے محمد کو مانا ہے تو دیکھیں وہ کہاں باندھتے تھے، جہاں وہ باندھیں گے آپ کو وہاں باندھنا پڑے گا، اور اگر آپ وہاں باندھتے نہیں تو جس کو اللہ کے رسول کا انداز پسند نہیں اس کی عبادت اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت یہ ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، اور دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جو سنت کے مطابق عمل نہیں کرتا اس کا عمل مردود ہے، اس کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔
اگر کسی کے گلے میں تعویذ لٹکا دیکھیں یا کسی کے گھر میں ایسے تعویذ دیکھیں جس میں عجیب سے دائرے اور نمبر لکھے ہوں تو اسے کیسے دعوت دینی چاہیے؟ سب سے پہلے اس کے پاس بیٹھیں اور اس کو بتائیں کہ آپ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، تو آپ پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کو چند حدیثیں سنا دوں؟ اگر حدیث یاد ہوگی تو سنائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے علم سیکھا جائے اور پھر مخاطب جو ہے جس سے آپ نے بات کرنی ہے اس کو یہ محبت، اخلاق، احترام اور نرمی سے یقین دلائیے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کا ہمدرد ہوں۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، اس چیز سے اسلام نے منع کیا ہے اور اس کی یہ دلیل ہے۔ تو یہی ایک انداز ہے کہ ہم کسی برائی کو نیکی میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔